اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اھلبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت معذرت چاہتے ہیں آپ سے کہ تاخیر سے یہ درس شروع ہو رہا ہے، اور ہمارا ایران سے پاکستان آنے کے بعد یہ آج کا پہلا درس ہے، اور بہت سارے مطالب ہوتے ہیں کہ جو ہم جب ایران کے اندر ہوتے ہیں، خود درس و تدریس کے اندر مشغول ہوتے ہیں یا کتابوں کی مطالعے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت سے مطالب ہوتے ہیں جو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے درمیان بیان ہونے چاہیے، یہ ہماری قوم کو پتہ ہونے چاہیے۔ لیکن جیسے ہی سفر ہوتا ہے اور پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی خود زندگیوں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور یہاں کے حالات کو قریب سے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم وہ مطالب کے جو اعتقادی ہیں یا معرفتی ہیں ان کو بیان کرتے کرتے یہ جو زندگی کے اہم مسائل ہیں اس سے ہم صرف نظر نہ کریں، اور جو خود لوگوں کی زندگیاں جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں اور کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں، بہرحال ایک عجیب اخلاقی تنزلی نظر آتی ہے، تو کیا اس کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بھی ضروری ہے، اس حوالے سے مطالعے بیان ہونے چاہیے۔ اور معصومین علیہ السلام کی زندگی میں دونوں طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر امام ابو حنیفہ سے مناظرہ کرتے ہیں، اس سے گفتگو ہوتی ہے، اسی طریقے سے دیگر مکاتب فکر کے علماء سے گفتگو ہوتی ہے، تو ان کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کے اعتقادات کی اصلاح فرماتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے مکتب میں پڑھنے والے صرف ان کو امام ماننے والے نہیں ہوتے تھے، بلکہ مختلف نظریات کے لوگ ہوتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو حتیٰ پیغمبر کی نبوت پر یقین نہیں رکھتے، چہ جائے کہ امام کی امامت کو ماننے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی امام کے درس میں آتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے، اور امام کا اخلاق، امام کا کردار، امام کا زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان کرنا اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ لوگ آ کر ان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک امام کے آپ ذاتی کہہ لیں یا صحابی کہہ لیں یا امام سے ملاقات کرنے والے کہہ لیں، ابن ابی الاوجا اس کا نام ہے، بہت دفعہ آیا کرتا تھا امام کی خدمت میں، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ شیعہ نہیں تھا بلکہ پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتا تھا، بلکہ خدا کی وحدانیت کا بھی منکر تھا، خدا کو ایک بھی نہیں مانتا تھا، توحید کا منکر تھا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گویا کافر تھا۔ اور امام کے ایک اور صحابی کے جو بہت جلیل القدر صحابی تھے، بہت محترم صحابی، بہت قریبی ساتھی، جن کا نام جناب مفضل ہے، اور ان کے نام پر ایک پوری کتاب بھی ہے توحید مفضل کے نام سے، جو حقیقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کردہ توحید ہے، اور انہوں نے صرف اس کو روایت کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے روایت کیا تھا مفضل بن عمر نے، اس لیے اس کتاب کا نام ہی پڑ گیا توحید مفضل، ورنہ حقیقت میں وہ توحید امام جعفر صادق کے نام سے کتاب ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ جو صحابی مفضل بن عمر ایک مرتبہ اسی ابن ابی الاوجا کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خدا کے انکار پر وہ دلیلیں قائم کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور یہ دلیلیں ہیں،
اور یہ مسلمان کہتے ہیں تو مسلمانوں کی دلیلیں اس اعتبار سے باطل ہیں. اور وہ اس طرح سے جب گفتگو کر رہا تھا تو مفضل بن عمر کو جلال آ گیا اور وہیں پر کھڑے رہ کر ابن ابو الاوجاع کو سنانا شروع کیا کہ مثال کے طور پر تم یہ کیا بے حرمتی کر رہے ہو رسول اکرم کی مسجد کی, رسول اکرم کے قبر کے قریب ہو کھڑے رہ کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ قائم کر رہے ہو, مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی کفری عقائد کو بک رہے ہو. اس طرح کی باتیں مفضل بن عمر نے کہنا شروع کی. ابن ابی الاوجاع اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم علماء کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو یا جہلا کے گروہ سے؟ مفضل کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. پھر خود ابن ابی الاوجاع کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم جس کے شاگرد ہو وہ تم ان کو امام بھی مانتے ہو, تم انہیں اپنا رہنما, اپنا لیڈر, اپنا سرپرست مانتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ وہ جیسا تمہیں کہیں ویسے عمل کرنا چاہیے؟ تو کہتا ہے یقیناً. تو کہ یاد رکھو میرے تمہارے امام کے ساتھ کئی مرتبہ مناظرے ہوئے ہیں, کئی مرتبہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان سے گفتگو کی ہے, اور سنو کہ ان کا انداز کیا ہوتا تھا جب میں ان کے قریب جا کر گفتگو کرتا تھا اور بیٹھ کر بات کیا کرتا تھا توحید کے اوپر یا قرآن کے اوپر یا رسالت کے اوپر, تو اتنے مفصل انداز میں بات کرتا تھا کہ وہ تمہارے امام سکون سے میری بات سنا کرتے تھے, اور کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں ٹوکا اور کبھی بھی نہیں روکا اور کبھی بھی میرے لیے کوئی غلیظ لفظ استعمال نہیں کیا. یہاں تک کہ جب میں پوری اپنی بات مکمل کر چکا ہوتا تو میں یہ محسوس کرنے لگتا تھا کہ شاید جعفر صادق بھی میری باتوں کے قائل ہو گئے ہیں. لیکن جب میری باتیں ختم ہو جاتی پھر آہستہ آہستہ تمہارا امام بولنا شروع کرتا اور چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ میری ساری دلیلوں کو باطل کرنا شروع کرتا, اور ایک ایک کر کے بہت تمانیت کے ساتھ وہ ساری میری دلیلوں کو رد کر دیتے تھے. اور میں ان کے علم کا تو معترف ہوں, اس سے زیادہ میں ان کے اخلاق اور کردار کا معترف ہو گیا ہوں. تو یہ جو دین کا ایک اور اہم حصہ ہے, کبھی کبھار ہم اس کو بیان نہیں کرتے ہیں یا اس کو ہم بھول جاتے ہیں, اس کے تذکر کی بہت دفعہ ضرورت ہوتی ہے, تو اسے بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, بالخصوص ابھی جب ایام فاطمیہ شروع ہونے والے ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے اہل بیت کے جب بھی ایام آتے ہیں یا اہل بیت کے ایام ہو یا کوئی بھی دینی مذہبی مناسبت ہو, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ثابت کرتے کرتے جو ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں, ان کے بتائے ہوئے اخلاق ہیں, ان کے بتائے ہوئے جو رویے اور کردار ہیں اس کو ہم بھول جائیں. کسی نے بہت خوبصورت بات کی, یہ جو سری لنکا کے ایک شخص کے ساتھ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, تو کسی نے بالکل ٹھیک بات کی کہ وہ جو مکہ میں پیغمبر کے اوپر کچرا پھینکنے والی, تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ مکے میں جو کچرا پھینکنے والی تھی اور جس کے واقعات بچپن سے ہم سنتے رہتے ہیں, پیغمبر پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی, پیغمبر بھی اسی راستے سے گزارا کرتے تھے. ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو پیغمبر اس کی تیمارداری کے تشریف لے کر, اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے دیکھا کہ مریض ہے, بیمار ہے, اور وہ بھی ڈر گئی کہ آج محمد مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے, آج وہ میرا کیا حال کریں گے. لیکن پیغمبر بہت پیار محبت کے ساتھ سکون کے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں, بھائی تجھے کیا ہوا, تیری کوئی ضرورت ہے, وہ پوری کر دو. اور وہ پیغمبر کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکی. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر یہی عورت ہمارے درمیان ہوتی اور پیغمبر پر اسی طریقے سے کچرا پھینک رہی ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی یہ مر چکی ہوتی. اس کو لوگ موقع ہی نہیں دیتے ہیں کہ پیغمبر کے حقیقی دین سے وہ آشنا ہو, جو پیغمبر مذہب لے کر آئے ہیں, جو طریقہ کار لے کر آئے ہیں, زندگی گزارنے کا جو سلیقہ لے کر آئے ہیں, اس سے آشنا ہوئے بغیر ہی وہ پہلے ہی دن اسے قتل کر دیتے. تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے, بالخصوص اہل بیت کے ماننے والوں کو وہ اسی انداز سے بیان کرنا چاہیے اور اسی انداز اس پر عمل کرنا چاہیے جیسے اہل بیت نے گزارا ہے. امام جعفر صادق ہوں, امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, مدینہ میں جب واپس آتے ہیں کچھ واقعات تو بہت زیادہ حیرت انگیز ہیں. یعنی بعض نے حتیٰ شمر کے حوالے سے بھی یہ روایت لکھی ہے, اور مروان کے بارے میں تو متواتر یہ روایت موجود ہے کہ جب واقع حرہ پیش آیا اور یزید کی فوج نے حملہ کیا ہے مدینہ کے اوپر, تو خود مروان اپنی جان بچانے کے لیے امام سید سجاد کے پاس آتا ہے
اور امام سجاد اسے پناہ دیتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور واقعہ امام سجاد کا یہ ہے کہ جو مدینہ میں گورنر تھا اس نے امام سجاد کو بہت تنگ کیا اور بہت اذیت اور آزار دی، اور بالآخر لوگ جب مدینے والے ہی اس سے پریشان ہو گئے اور اسے عزل کر دیا گیا اور اسے اس کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، تو لوگوں نے اسے ایک درخت کے تنے کے ساتھ ظاہراً باندھ دیا، اور پھر جس کا جو دل چاہتا تھا اس کے ساتھ کرتا تھا. لوگوں نے ڈنڈے مارے اسے اور گالیاں دی اسے، تماچے مارے، معاف کیجیے گا. اور پھر اس نے امام کو آتا ہوا دیکھا، اور امام اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے اس کے قریب. تو وہ ذہن میں یہ تصور لیے ہوئے تھا کہ امام بھی اب آئیں گے تو اپنے غلاموں کو حکم دیں گے کہ اسے خوب مارو. لیکن امام اس کے قریب جب پہنچے تو امام نے اپنے غلاموں سے فرمایا اسے کھول کر آزاد کر دو، خدا خود اس سے انتقام لینے والا ہے، اسے کھول کر آزاد کر دو. اور امام یہ کہہ کر چلے گئے. تو ایسے لوگ امام کی معترف ہوئے ہیں. اس طریقے سے لوگوں نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھا ہے. کبھی بھی زور زبردستی کی زبان کو اسلام نے قبول نہیں کیا ہے. قرآن نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں تم کسی پر جبر نہیں کر سکتے ہو. ہم نے جبر نہیں کیا ہے کہ تم جبر کرو، ہم صرف ابلاغ کریں گے، ہم صرف بیان کریں گے، پیغام دیں گے کہ یہ تاریخی واقعات سے بات ثابت ہوتی ہے، یہ قرآن کی آیات سے بات ثابت ہوتی ہے، یہ احادیث نبویہ سے بات ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد کسی کو قبول کرنا کرے، نہ کرنا نہ کرے. اچھا، اس کے برعکس ایک اور عجیب واقعہ بھی ہے، شاید وہ ہمارے اتنا معروف نہیں ہوا. ایک تو سری لنکا کے شخص کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بہت معروف ہوا، لیکن ایک اس سے بالکل ہی برعکس واقعہ، اور وہ بھی انسان کی عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ طالبان کے ہاتھوں ایک عیسائی شخص پکڑا گیا، اور وہ عیسائی ڈاکٹر تھا، اور کچھ عرصے تک طالبان کی گرفتاری میں رہنے کے بعد وہ آزاد ہو گیا، اور طالبان نے اسے نہیں مارا، نہیں قتل کیا. تو اس کے اوپر کوئی رپورٹ تیار ہوئی، اور ہم نے جو یہ رپورٹ انڈیپینڈنٹ اردو کے اندر سنی اور دیکھی. البتہ بعد میں اسے یہ بیان کیا کہ طالبان کے جو زخمی ہو جاتے ہیں افراد یا اس گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، اس کا وہ فری میں علاج کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے پھر طالبان ان سے کام بھی لے رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ طالبان نے اس عیسائی کافر کو پکڑا اور زندان میں کافی عرصے تک رکھا. وہ عیسائی بیان کرتا ہے کہ روزانہ میرے پاس 3 مرتبہ کبھی 5 مرتبہ مولوی آتے تھے اور کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، قرآن پر ایمان لے کر آ جاؤ، اور میں منع کرتا رہتا تھا، یا اس طرح سے میں ہاں بولتا تھا کہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، اور پھر مجھے آ کر ٹارچر کرتے تھے کہ نہیں ہوئے تو تمہیں قتل کر دیں گے. ایک دن کہتے ہیں کہ ایک مولوی آیا، اور اس وقت شاید ان کی حالت بھی، جو عیسائی ڈاکٹر تھے اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ گفتگو کرنے کے قابل تھے، اور مولوی بھی شاید سمجھدار تھا. تو اس نے کہا کہ یہ دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کی وجہ معاف کیجیے گا، ان دلیلوں کی وجہ سے عیسائیت درست نہیں ہے، تم اسلام لے کر آؤ. تو اس عیسائی ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیلیں ہیں، اور یہ دلیلیں میں بچپن سے آپ کی اسکولوں میں پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. آپ کے اسکولز کے اندر جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے اس میں ساری میں نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین. تو پھر اس مولوی کو حیرت ہوئی، اور اس نے کہا کہ اب بات تمہاری ٹھیک ہے، میں تمہیں زبردستی مسلمان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن دیکھو کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ یہی حق کا راستہ ہے، اور تم اس راستے کے اوپر آ جاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے. عیسائی کہتا ہے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، میں عیسائی رہنا چاہتا ہوں، تمہارا دین مجھے مجبور نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. جب تمہارا دین مجبور نہیں کرتا، میں خود اپنی ذمہ داری پر میں خود عیسائی رہنا چاہتا ہوں، کافر رہنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے قتل کرنے کا جواز رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے. تو کہا ٹھیک ہے، پھر جب میں عیسائی رہنا چاہتا ہوں تو مجھے آزاد کر دو، کیوں پکڑا ہوا ہے مجھے؟ تو کچھ دنوں کے بعد یہ باتیں ان کو سمجھ میں آئی، اور اس کے بعد اس عیسائی کو آزاد کر دیا. تو یہ واقعہ جس طریقے سے عیسائی کے بارے میں ہے،
اگر عیسائی کی بجائے کوئی شیعہ ہوتا تو کتنے فیصد چانسز ہے کہ اس کو آزاد کیا جاتا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی ہم نہ شیعہ بنا سکتے ہیں نہ سنی بنا سکتے ہیں. ہم اپنے دلائل دے سکتے ہیں، ہم اپنے نظریات کو پیش کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی مرضی ہے. نہیں ماننا چاہتا ہے مولا علی کو، نہیں ماننا چاہتا ہے مولا حسین کو، نہیں ماننا چاہتا ہے بی بی زہرا کو، نہیں ماننا چاہتا ہے امام مہدی کو، تو ٹھیک ہے، اسے اپنا جواب دینا ہے. ہمیں زبردستی کسی کو نہ مسلمان کرنا ہے اور نہ ہی مکتب اہل بیت کے اوپر لے کر آنا ہے. یہ سب سے پہلا درس ہے کہ جو ہمیں قرآن نے اور اسلام نے دیا ہے. اور جو پہلی آیت بھی قرآن کی نازل ہوئی ہے وہ یہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کیسا سنگین معاشرہ ہے، کتنا وحشتناک معاشرہ ہے. اور اس معاشرے کے اندر جہاں سب سے بڑا گناہ ہم اپنی عقل کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے کہ بت پرستی وہاں پر عام تھی. لیکن جو پہلی آیت خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ یہ سارے بت تمہارے باطل خدا ہیں، یہ سارے بت توڑ دیے جانے کے لائق ہیں، ان بتوں کو سجدہ نہ کرو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت پر آ جاؤ. اس میں سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جبکہ قرآن میں یہ آیت ضرور نازل ہوئی ہے کہ قل هو اللہ احد، لیکن سب سے پہلی آیت نہیں ہے قل هو اللہ احد. سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے رسول پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. کتنے خوبصورت انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا. اپنے اوپر غور و فکر کرو، اپنی خلقت پر غور و فکر کرو، اپنے آغاز کو دیکھو، پھر اپنے انجام کو دیکھو. خود بخود دل چاہنے لگے گا کہ ہاں خدا کی پرستش کرنی چاہیے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے.